یہ واقعہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک علاقے کا ہے جہاں تاریخ اور جدیدیت آپس میں جڑی ہوئی ہے، جہاں ایک زمانے میں خوفناک موجودگی کے سائے منڈلا رہے تھے جو غیر مشکوک مردوں پر دہشت پھیلانے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بدماش قوت کوئی اور نہیں بلکہ ایک انتقامی چڑیل تھی جسے ظفیرہ کے نام سے بعد میں جانا گیا، جس نے نسلوں سے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ظفیرہ نے کالے جادو کی وجہ سے تلخی اور نفرت میں مبتلا ہو کر انسانوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ وہ بدلہ لینے کی غرض سے بہت سے گھروں پر اپنا سیب ڈالتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اس کی بدتمیزی گہری ہوتی گئی۔ اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ لاہور کے ہر آدمی کو اس کے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جس نے اس پر ظلم کیا ہے۔ یہ واقعات ایک چاندنی رات میں شروع ہوئے، جیسے لاہور کے پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پہلا شکار عمران نامی نوجوان جو کہ اکیلا گھر جا رہا تھا، جب ایک برفیلے ہاتھ نے اس کے دل کو پکڑ لیا۔ اس کی چیخیں سنسان گلیوں میں گونج رہی تھیں لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ صبح کی روشنی کے وقت تک عمران ایک بے جان جسم تھا جس میں آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ عمران کی لرزہ خیز موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن اہل لاہور نے اسے الگناہ حادثہ قرار دیا۔ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ان کے شہر پر جادوگرنی کی لعنت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ سلسلہ ختم ہونے سے بہت دور تھا۔ وہ اپنے شکار کو احتیاط سے چنتی تھی، چپکے اور چالاکی کے ساتھ آگے بڑھتی تھی۔ ہر رات ایک مختلف آدمی اس کے سیاہ جادو کا شکار ہوتا۔ کچھ لوگ اس کی دہشت کو دیکھ کر فوراً مر گئے، جو بچ گئے وہ اپنی قسمت اور وسوسے کے طور پر غائب ہو گئے۔ شہر خوف و ہراس کی کیفیت میں ڈوب گیا۔ مرد غروب آفتاب کے بعد باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ علاقے میں توہم پرستی بہت زیادہ پھیل گئی اور مقدس علماء کرام کو تحفظ کے لیے تلاش کیا گیا، لیکن ظفیرہ کی طاقت انتہک تھی اور اس کا انتقام رک نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے لاشوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، شہر کی ایک بار متحرک سڑکیں رات کے بعد ایک بھوت کے عالم میں تبدیل ہو گئیں۔ لاہور کو مایوسی کے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ لوگ اس چڑیل کے خوف میں مبتلا رہتے تھے جو ان کے خوابوں کا شکار تھی۔ آخر کار شہر کی بڑی جامعہ کے سب علماء کرام اکٹھے ہوئے اور ان سب نے مل کر اس شیطانی قوت کا مقابلہ کیا اور اس کو جہنم وصل کیا۔